أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. چوتھا پارہ دوسرا رکوع سے آج ہم سب یہ سنیں گے جو عام طور پر اکثر و بیشتر لوگ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک ذمہ داری عائد ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو یہاں بیان کی گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کے دین اسلام اور دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ کار رہا ہے اور تھا، وہ سب یہ تھا کہ صرف نبی کے ذمہ ہوتا تھا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پر کیا ہے لوگوں کو عمل کرواتے تھے. امتیوں کی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنے کے بعد پھر دنیا سے چلے گئے، تو اس امت کو یہ فریضہ دیا گیا ہے اور یہ کام دیا گیا ہے، سونپا گیا ہے کہ جو نبی کا کام تھا اسی کام کو امتیوں کے لیے دیا گیا ہے کہ امتی سب بھی وہی کام کو آگے بڑھائے اور پھیلائے. اسی نسبت سے یہاں کہا گیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو. بہترین امت ہو، لوگوں کے واسطے کیا ہے بھیجے گئے ہو یا لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کے حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بہترین امت اس نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، ایک نیک کام کے حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اتنی چیزیں ہیں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو بہتر ہوتا ان کے لیے. اگر اہل کتاب بھی مسلمان ہو جاتا اور ایمان لے آتا تو ان کے حق میں بھی یہ بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے مومن بھی ہیں یعنی ایمان والے بھی ہیں، اہل کتاب میں سے ایمان والے بھی ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر نا انصاف والے ہیں یعنی فاسق ہیں. نا انصاف والے ہیں یعنی فاسق ہیں. اکثر ایمان والے کم ہیں اہل کتاب میں سے اور زیادہ فاسق ہیں. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز تمہیں تھوڑی سی تکلیف کے سوا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یعنی ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر تھوڑی سی. یعنی یہ اہل کتاب مسلمانوں کو اگر تکلیف پہنچائے بھی تو اتنا ہی ہے کہ زبان سے برا بھلا کہہ دے، اس کے علاوہ زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا ہے مسلمانوں کو اہل کتاب. آگے فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں پھر ان کی مدد نہ ہوگی. یعنی اگر یہ لڑائی جھگڑے کریں حق اور باطل کے حق میں تو پھر یہ پیٹ پھیر کر جنگ سے بھاگ جائیں گے اور ان کی مدد نہیں ہوگی.
ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی ہے. ان پر کیا ہے؟ ان لوگوں پر ذلت، ذلیل ہونا چسپاں کر دی گئی ہے. ذلت چسپاں کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی پائے جائیں، مگر یہ کہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائے. وباؤ بغضب، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ، اور ان پر محتاجی چسپاں کر دی گئی ہے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ذلت اور محتاجی، ان دونوں چیزوں کو ان پر کیوں چسپاں کر دی گئی ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ وہ لوگ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھے ہوئے تھے. یعنی اہل کتاب کو ان کا خون حلال کر دیا گیا تھا ایمان والوں کے لیے. لیکن جو شخص ایمان لے آتا تھا، یعنی اللہ کے پناہ میں آ جاتا تھا، یا اسی طرح مسلمانوں کی پناہ میں آ جاتا تھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ ان کو مارنا جائز نہیں. ان لوگوں پر ذلت دنیائی ذلت اور اخروی ذلت. دنیا میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، غریب ہے، کتنا پیسہ سے پیسہ کمائے گا، پھر بھی وہ لوگ حریص ہے، مال کا لالچ ہے، اور ایسی زندگی گزارے گا جیسے کوئی بھکاری ہو، مسکین کی طرح. اور آخرت میں تو ان کے لیے رسوائی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو قتل کیا ناحق اور حد سے بڑھ گیا. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. کیا فرمایا؟ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. یہ سب برابر نہیں ہیں، یہ بھی سب کے سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت کھڑے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یعنی سب اہل کتاب برابر نہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رات کے وقت اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں. سب اہل کتاب برابر نہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دین پر، اور حکم کرتے ہیں بھلائی کا اور نیک اور برے کاموں سے روکتے ہیں. بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نیکی کی طرف دوڑتے ہیں. نیکی کی طرف یہ کیا ہے؟ نیک کام کرنے میں بہت دوڑتے ہیں تیزی سے، یعنی بہت زیادہ نیکی کام کرنے کے لیے حریص ہے. اولئک من الصالحین، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہے. وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین. اور جو یہ کچھ کرتے ہیں خیر میں سے، جو کچھ بھلائی کرتے ہیں، ہرگز اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقی کو. یعنی جو کچھ یہ نیک کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن یہ سب ضائع ہو جائے گا، بلکہ وہ سب اس کا ثواب ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک جو لوگ کافر ہیں
ہرگز ان کے مال اور ان کے اولاد کام نہیں آئیں گے کچھ بھی اللہ کے یہاں سے، یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد ہرگز اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اس دنیا زندگی میں ہوا کی طرح ہے جس میں پالا ہو یعنی ٹھنڈ ہوا ہو۔ ایسی قوم کے کھیتیوں میں جا لگے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس اس کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان پر، اور لیکن ان لوگوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، اپنے ہی اوپر وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں دنیا زندگی میں، یعنی اسلام کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور راستے میں مال خرچے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور بتوں کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یا کسی نقصان کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب مال کام نہیں آئے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے اور صحیح جگہ میں کیا جائے تو وہ ثواب ملے گا اس کا۔ ورنہ مثال دیا گیا کہ ایسے ہے جیسے کہ کسی ایسے ظالم کے کھیتی میں جو کیا ٹھنڈ ہوا یا پالا پڑے اور اس کو برباد کر دے۔ تو اسی طریقے سے کوئی اگر گناہ کے کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو پھر وہ اس کا خرچہ کرنا ثواب نہیں ہوگا بلکہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ یہاں سے یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی غیر مذہب سے دوستی رکھنا جائز نہیں، کسی غیر مذہب سے دوستی نہ کرو اپنے علاوہ، اس لیے کہ وہ تمہارے خرابی کو بیان کرنے میں کمی نہیں کرے گا، یعنی جو کمی ہے، جو خرابیاں ہیں اس کو بیان کرنے میں کمی نہیں کرے گا، اور وہ لوگ یہ چاہتا ہے کہ تم مصیبت میں رہو، پریشان میں رہو، یہ چاہتا ہے، ان کے بغض ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ بغض والے ہیں، اور جو ان کے دل میں ہے وہ اس سے برا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل کتاب سے دوستی کرنے سے یہ کیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے دین اسلام کے علاوہ جو مذاہب کے لوگ تھے غیر مذہب والے، تو ان لوگ یہ کیا ہے، یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کس طرح یہ کیا ہے مصیبت میں پڑے رہے، پریشان حال رہے، ان کے پریشانیوں کو یہ کیا دیکھ دیکھ کر کے لوگ خوش ہوتا تھا، اور ان کے منہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہوا ہے، لیکن ان کے دل میں اس سے بھی بڑا بغض اور حسد اور جلن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کیا اپنے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، دوستی رکھتے ہو، اور وہ لوگ تم سے محبت دوستی نہیں رکھتے ہیں، اور تم سب کتاب پر ایمان لاتے ہو، جیسے تورات کے پوری کتابوں پر، یا اللہ تعالیٰ نے جتنے آسمانی کتاب نازل کے سب پر، یہ مسلمانوں کو کہا گیا، ایمان والوں کو، کہ سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان لوگ یہ کیا ہے ایسا نہیں کرتے ہیں، جب تم سے ملاقات کرتے تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، اور جب وہ یہ تنہائی ہوتے ہیں تو انگلیوں کو یہ کیا ہے دباتے ہیں غصہ سے،
उंगलियों को गुस्सा से दबाते हैं तुम पर। तो नबी को कहा गया कि हे नबी आप कह दीजिए कि तुम मरो अपने गुस्से में, अल्लाह ताला सीने की बातों को भी जानता है। कोई अच्छाई पहुंचती है मुसलमानों को तो उनको बुरी लगने लग जाती है, और अगर कोई बुराई पहुंचे तो उनको अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। हालांकि अल्लाह ताला जो क्या है, इंसानों को, मुसलमानों को कहा गया कि तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो, और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता इनका फरेब, धोखा दही, और अल्लाह ताला को इल्म में है, अल्लाह ताला घेरे हुए हैं जो ये लोग करते हैं। तर्जमा देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। ऐ ईमान वालो, गैर मजहब को अपना दोस्त ना बनाओ, यानी अपने अलावा किसी और को दोस्त ना बनाओ, यानी गैर मजहब को दोस्त ना बनाओ, और वो तुम्हारे कमी, तुम्हारे खराबी को कमी, और वो तुम्हारे खराबी में कमी नहीं करेगा। ला यालूनकुम खबाला, और तुम्हारे कमी में, और तुम्हारे खराबी में, खबाला माने खराबी, तुम्हारे खराबी में ला यालूनकुम कमी नहीं करेगा, यानी वो तुम्हारे खराबी बयान करने में वो कमी नहीं करेगा। वद्दू मा अनितुम, और वो चाहता है कि तुम तकलीफ में रहो, तुम्हारे हालत ये क्या तकलीफ में हो, यही वो चाहता है। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। तहक़ीक़ के उनके मुँहों से बुग़्ज़ ज़ाहिर हो गया, और जो कुछ उसके सीने में छुपे हुए हैं वो बड़ा है। क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। अल्लाह ताला ने ताकि क्या हमने तुम्हारे लिए बयान कर दिए आयात, ताकि कि तुम्हारे लिए आयात खोल कर बयान कर दिया, अगर तुम अकल रखते हो, ये सब चीज़ें क्या हमने खोल करके बयान कर दिया है इन लोगों के बारे में। हाँ तुम ये तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तु'मिनूना बिल किताबि कुल्लिह। सुन लो, तुम मुसलमान भोले भाले उनसे दोस्ती रखते हो और वो तुमको दोस्त नहीं रखता है, या तुम उससे दोस्ती करते हो और वो तुमसे दोस्ती नहीं करता है, और तुम ईमान लाते हो सब किताबों पर। वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना, और जब वो तुमसे मुलाकात करता है तो कहता है आमन्ना, तो वो कहता है, वो सब कहते हैं क्या, आमन्ना, हमने ईमान लाया। वइज़ा ख़लौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़, और जब वो तन्हाई होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां काट खाते हैं, गुस्से से उंगलियां काट करके खाते हैं, इतना गुस्सा। कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, है नबी आप कह दीजिए कि मूतू, मरो तुम अपने गुस्से पर। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है सीने के बात को, सीने में जो बात है, छुपी हुई बात है, वो सब भी जानता है। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, और अगर तुमको कोई भलाई पहुँचे तो उनको बुरी लगती है। वइन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा, और अगर तुमको कोई बुराई पहुँचे तो खुश होता है उससे। वन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, और अगर तुम सब्र करो और डरो खुदा से तो हरगिज़ तुम्हें उनका फरेब नुकसान नहीं पहुंचा सकता है कुछ भी। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, और बेशक अल्लाह ताला जो कुछ वो कर रहे हैं घेरे हुए, अल्लाह ताला सब कुछ घेरे हुए। अब यहाँ से तीसरा रुकू से जंगे उहद के बारे में बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ाए, और 12 शव्वाल 3 हिजरी को जंगे बदर हुआ है, बरोज़ बुध के दिन, 12 शव्वाल 3 हिजरी बुध का दिन था
جنگ احد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے تفسیر کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے لیے لوگوں کو بلائیں، کیونکہ جنگ بدر میں لوگ ہار گئے تھے، کفار مشرکین جنگ بدر میں ہار گئے تھے۔ اب جب ہار گئے تو ان لوگوں نے 2 ہجری میں ہار گئے تو 3 ہجری میں آ کر کے احد پہاڑ کے سامنے جا کر کے رک گئے، اور کتنا ہے 200 بکریاں، 70 بکریاں لے کر آئے، اور 200 گھوڑے اور 300 اونٹ اور 3000 سپاہی فوجی لے کر کے آئے وہ لوگ کفار مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے صحابیوں کو، اور ان میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلائے، جس کو کبھی نہیں بلاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی بلائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مدینہ ہی میں رہ کر کے لڑیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے، نکلیں گے نہیں باہر، آئے گا وہ سب تو یہاں لڑیں گے، اور جو کوئی یہاں آئے گا اس سے لڑیں گے، اور نہیں آئے گا تو ہم لوگ نہیں لڑیں گے۔ یہ مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یہ کیا ہے مشورہ یہی تھا کہ ہم لوگ بھی یہ کیا ہے یہیں سے لڑیں گے اور جائیں گے نہیں۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ، اور ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب بھی ہیں، کہنے لگے نہیں ہم لوگ بزدل بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ ہم لوگ جائیں گے اور نکلیں گے۔ اور پھر جنگ کے لیے یہ کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا، اور تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نکلے۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں جانا ہے، یہیں رہیے مدینہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیاری ہو گئی ہے، اب نہیں رکنا ہے، چلے 1000 آدمیوں کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کیا، 300 آدمیوں کو اپنے قبضے میں لے لیے اور جانے نہیں دیے، کہا دیے مت جاؤ، وہاں جائے گا تو مار کھا جائے گا، بیوی بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے نہیں جانا ہے۔ 300 آدمی کو روک لیا۔ 700 آدمی گئے، جنگ احد پہنچے میدان، اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں کے شکل میں سب ترتیب دے رہے تھے، مقرر کر رہے تھے اور بٹھا رہے تھے لوگوں کو۔ اس کے بعد 50 آدمیوں کے ایک پہاڑ میں، اس پہاڑ میں جا کے متعین کیا گیا کہ تم لوگ وہیں رہنا، ہماری ہار ہو یا جیت ہو لیکن وہیں رہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بھی سنائے کہ ہم نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے ہے، تو اس کے تعبیر یہ کہ اس میں بھلائی ہے، لیکن میں نے اس کو ذبح کر دیا ہے، اس کے تعبیر یہ ہے کہ شکست ہے، اور میں جرحہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو یہ کیا یہیں رہنا مدینہ میں۔ لیکن لوگ مانے نہیں، چلے گئے آخر میں، پھر اصرار کرنے کی وجہ سے پھر وہاں بیٹھائے۔ اب مسلمانوں کے تو پہلے جیت ہو گئی، تو جو 50 پہاڑ پر اللہ کے رسول نے جو کیا ہے متعین کر دیے تھے کہ تم لوگوں کو یہیں رہنا ہے، تو وہ وہیں تھے۔ لیکن جب جیت ہونے لگی تو کہنے لگے ان لوگ کہ اب یہ کیا ہے دیکھیے کافر سب بھاگ رہے ہیں، اس لیے چلیے اب ہم لوگ کی جیت ہو گئی۔ پھر مال غنیمت لینے کے لیے ان لوگ وہاں سے آنے لگے، اور اچانک یہ کیا ہے، حالانکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع بھی کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں یاد ہے، بھول گئے، پھر بھی نہیں مانے، آ گئے۔ پیچھے سے یہ کیا ہے کفار مکہ نے حملہ کر دیے، اور ایسا حملہ کیے کہ یہاں تک کہ دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے، ہونٹ میں بھی یہ کیا ہے پتھر لگ گئے، جس کی وجہ سے خون نکل رہے تھے۔ لوگوں میں افواہ اڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کیا ہے پھر دیکھیے کہ نہیں، شہید نہیں کیا ہے، اور بہت مسلمانوں کا ہار ہوئی۔ اور ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے، اسی کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور 2 جماعت نے تو ان کا ہمت ہار جانے کا جو کیا ہے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم لوگ ہمت ہار جائیں گے، بنی حارث اور بنی اسلمہ یہ دونوں
जमातों ने। तर्जमा देखिए, वइद गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन तुबव्विउल मुमिनून वइद गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइदा लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। और उस वक्त को याद करो जब तुम अपने घर रवाना हो करके लड़ाई के लिए मुसलमानों को मोर्चों पर मौका ब मौका मुतय्यन कर रहे थे। तो वह यूँ बिठा रहे थे, मुतय्यन कर रहे थे। और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला, और उस वक्त दो तुम में से दो जमात जी हार देना चाहा, कि हिम्मत हार देना, जी हार देना चाहा। वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह ताला उनका मददगार है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की बदर में भी, और तुम कमज़ोर थे, बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। ये तक़ूलु लिल्लज़ीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। क्या, और जब तुम कह रहे थे मोमिनों से, क्या काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए ये कि तुम्हारे रब 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हारे मदद करे। पहले 1000 फरिश्ते नाजिल किए जंग बदर में, फिर 3000 नाजिल कर दिए, और मुसलमानों की वहाँ जीत हुई। तो ये जंग बदर के बारे में भला क्यों नहीं, हाँ भले हाँ। इन तस्वीरों व तत्तकू, अगर तुम मजबूत दिल रखो यानी सब्र करो, व तत्तकू, और खुदा से डरते रहो। व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। और कुफ़ार जोश में तुमसे दफ़अतन हमला कर दे, तुम्हारे रब 5000 फरिश्ते निशान लगे हुए भेजकर तुम्हारी मदद करे। यानी अगर तुम कमज़ोर हो और काफिर जो क्या तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तो फिर तुमको 5000 फरिश्ते से मदद कर दे, तो सब्र करने पड़ेंगे। लोगों ने सब्र किया नहीं जंग उहद के टाइम में, इसलिए शिकस्त होने पड़ा और ये क्या पछताने पड़ा। इसीलिए क्या हाँ, अगर तुम सब्र करो और खुदा से डरते रहो, और काफिर जोश में दफ़अतन तुम पर हमला कर दे, तो तुम और तुम्हारे रब्बुकुम, इस मदद से तुम्हारे रब, हाज़ा युमदिदकुम, इस मदद से तुम्हारे रब 5000 फरिश्ते निशान लगे हुए भेज दे तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी मदद को। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम लितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिह। क्या फरमाया कि तुम्हारे रब 5000 फरिश्ते निशान लगे हुए भेजकर तुम्हारी मदद कर दे, और इस मदद से अल्लाह तुम्हारे लिए ज़रिया बशारत बनाया ताकि तुम्हारा दिल उससे तसल्ली हो। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्यों भेजा था, उसका जवाब दे रहे कि इसलिए भेज दे ताकि तुम्हारा दिल जो क्या तसल्ली हो। 3000 फरिश्ते भेज दिए थे जंग बदर में। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, और वरना मदद तो खुदा ही की है जो गालिब है, हिकमत वाला है। लियक़्ता तरफ़म मिनल लदीना कफ़रू अन यकबितहुम फ़यंक़लिबू ख़ाइबीन। और क्यों भेजे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, इसलिए ताकि काट दे एक जमात को कुफ़ार में से, यानी काफिरों की एक जमात को काट दे, ताकि काफिरों की एक जमात को काट दे या उनको जलील कर दे, बस वो खाइब नामुराद होकर के लौटे।
فلیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ کے لیے کام میں اختیار، آپ کے لیے کسی کام میں اختیار نہیں ہے، یا توبہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، پس وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں بد دعا کر رہے تھے؟ ابو سفیان پر لعنت ہو، اس کے بعد صفوان بن امیہ پر لعنت ہو، اسی طرح نام گنا گنا کر کے جو کیا لعنت بھیج رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی کام کے لیے تیرے لیے یہ کیا اختیار نہیں ہے کہ کسی کے لیے بد دعا کریں۔ اگر ان لوگ یہ کیا ہے جن لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اگر ان کو اللہ توفیق دے دے ایمان کی اور وہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یا اگر وہ ایمان نہ لائے اور کفر ہی پر مر جائے تو وہ یہ کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، کیونکہ وہ انہوں نے ظلم کیا اس لیے ان کو عذاب دے دے۔ تو آئیے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ایک شان نزول یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، قرآن کریم کی تعلیم دینے والا نہیں ہے، اس لیے یا رسول اللہ کچھ یہ کیا ہے صحابہ کرام کو بھیج دیجئے جو قرہ ہیں، سکھائیں گے ہمیں قرآن پڑھنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کیا لے گئے اور قرآن کیا سیکھیں گے، ان لوگوں نے سب قرہ کو قتل کر دیے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھے اور ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کی، لعنت بھیجی، بد دعائیں کی۔ تو یہ کیا یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، نہیں ہے آپ کے لیے کسی کام میں اختیار نہیں ہے یہ کہ قبول کرے ان پر، یہ کہ ان کی توبہ قبول کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، یا یہ کہ ان کو عذاب دے اس لیے کہ وہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کے لیے، جتنے جو کچھ اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔